یہ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ یوں ہی کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہم نا مینٹلی وہ الزام دوسرے کو دے کے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. بات یہ نہیں ہوتی. بات ہر بندہ کسی نہ کسی سطح پر وہی کر رہا ہوتا ہے جو ایک بڑی سطح پر بڑا بندہ کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ کرپٹ ہے، فلاں بندہ کرپٹ ہے، فلاں بندہ کرپٹ ہے. او بھائی جس میں کروڑوں کی کرپشن کی طاقت تھی اس نے کروڑوں کی کر لی. اب ایک دکاندار جو ہے وہ 100 کی چیز 105 میں دے دیتا ہے کرپشن کرتے ہوئے، تو یہ بھی تو کرپشن ہے نا. ایک بندہ جو ہے وہ اپنے دفتر میں ڈیوٹی صحیح نہیں کرتا، وہ بھی تو کرپشن کر رہا ہے نا. اور بھائی دوسروں کو الزام دینے سے پہلے اپنی ذات کی طرف دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ پرانی بات ہے. میں ایک مرتبہ پتہ گاڑی تھی یا موٹر سائیکل تھا کیا، اس کا پنکچر لگانے کے لیے گیا. پرانی بات ہے، غالباً موٹر سائیکل تھا. اس وقت موٹر سائیکل کا پنکچر کو 20 روپے کا لگتا تھا. تو اس بندے نے پورے پاکستان کو گالیاں دی ہوں گی کہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، صدر کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے. تو بعد میں اس نے مجھ سے 20 کی بجائے 35 روپے مانگے کہ جی 35 روپے کا پنکچر لگتا ہے. بھائی وہی بات ہے، اگر وہ کرپٹ ہیں تو وہ بھی تو کرپٹ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر ایک بندے کا بیٹا، بندہ کہے پانی کا گلاس لے آؤ، باپ کہے پانی کا گلاس لے آؤ، بیٹا نہ لے کے آئے تو باپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور میرا غالب گمان ہے کہ تھپڑ بھی مارے گا. لیکن جب وہی بندہ رب کی بات نہیں مانتا، وہی بیٹا رب کی بات نہیں مانتا، بندے کو کبھی غصہ نہیں آیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو اپنے حکم کو اللہ سے زیادہ مقدس سمجھنے والی بات ہے نا. میرے بھائی شخصیت میری ہو یا زید عمر بکر کسی کی بھی ہو، کبھی بھی مجموعی دین پہ غالب نہیں آنی چاہیے. ہمارے ہاں ٹریجڈی کیا ہے؟ ہمارے ہاں ٹریجڈی دیکھیں، ایک بندے کے ساتھ مذہبی تعلق ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اس کو اللہ نے اتنا تو شعور دیا ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ بندہ دین کا کیا کام کر رہا ہے. اسے جو نذرانے ملتے ہیں اس سے یہ گاڑیاں اور پلاٹ خرید رہا ہے، کوٹھیاں بنا رہا ہے، یا اسے جو نذرانے ملتے ہیں اس سے اس نے کوئی دین کی ترویج و ارشاد کو ذریعہ بنایا ہوا ہے. اس کا کوئی مدرسہ ہے یہاں بچے دین سیکھتے ہیں، یہ کوئی لٹریچر تقسیم کرتا ہے، یہ کوئی دین کی کسی بھی طریقے سے نشر و اشاعت کرتا ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے. اگر بندے کا رویہ یہ ہو کہ جناب میں نے تو اسی کو دینے ہیں پیسے کیونکہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، بے شک وہاں دین کا کوئی کام نہ ہوتا ہو سوائے بڑی بڑی گاڑیوں کے، سوائے بڑی بڑی کوٹھیوں کے، سوائے بڑے بڑے پلاٹوں کے، تو اس بندے نے شخصیت کو دین پر ترجیح دی ہے، اور یہ چیز حقیقت دین کے خلاف ہے. مجھے ذاتی طور پر دو چیزوں سے، دو واقعات مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتے ہیں. ایک واقعہ تو یہ کہ ایک مدرسہ ہے، ذاتی طور پر میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے اور یہ میں کوئی فخر نہیں کر رہا، کاش میرا مدرسہ ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی کہ میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، لیکن باوجود میں نے اپنا مدرسہ نہیں بنایا. ایک مدرسہ تھا، اس میں کم و بیش 400 بچے پڑھتے تھے، اور حالات ان کے ایسے بن گئے کیونکہ سنیوں کے پیسے رسم و رواج پہ لگتے ہیں، مدارس پہ نہیں لگتے. ان کے پیسے وہاں لگتے ہیں یہاں نظر آ جائیں. او حضرت صاحب نے 40 دیگیں پکائی ہیں باپ کے چیلم پر، انہیں یہاں تو لگ جاتے ہیں ان کے پیسے، لیکن یہ کسی مدرسے کو نہیں دیں گے کہ اپنے اساتذہ کو تنخواہ دے دو. یہ مستقل کام نہیں کرنا چاہتے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہماری بجلی کٹ گئی ہے مدرسے کی، ہم بل نہیں دے سکے، اساتذہ کی تنخواہیں نہیں دی اتنے دیر سے، تو کسی صاحب ثروت بندے سے کہو کہ بھئی اگر کوئی تعاون ممکن ہے تو کرے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے.
میں ایک بندے کے پاس چلا گیا، امیر آدمی تھا، یعنی سروس سے کوئی امیر نہیں بنتا، جس کی بیک مضبوط ہوتی ہے وہ امیر ہوتا ہے، یا اس کا کوئی کاروبار ہو وغیرہ. تو اس کا خاندانی طور پر وہ زمیندار تھا، زمینیں تھی اس کی. میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے کہا کہ یہ معاملہ ہے، اگر آپ کوئی زکوٰۃ دینا چاہیں، کوئی صدقہ خیرات، تو وہ ایک مدرسہ ہے. یہ بات ہوگی کوئی 96-7 کی. مجھے کہنے لگا پروفیسر صاحب میرے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے جو میں نے نیکی کے لیے رکھا ہوا ہے، کسی نیک کام میں لگانے کے لیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس میں 2 لاکھ اور ڈال کے اپنے پیر صاحب کو گاڑی لے کے دوں، اور اس کے پیر صاحب کے پاس پہلے بھی 5-7 گاڑیاں ضرور ہیں. اس دن میں نے سوچا اس بندے کا خیال یہ ہے اگر پیر صاحب کے پاس 11ویں گاڑی نہ آئی نا تو شاید میری بخشش نہیں ہوگی، لیکن مدرسے کے بچے سو جائیں بھوکے کیا ہے؟ انہیں کس نے کہا تھا تم قرآن پڑھو؟ انہیں کس نے کہا تھا تم حدیث سیکھنے کے لیے مدارس میں جاؤ؟ انہیں کس نے کہا تھا تم دین سیکھنے کے لیے آؤ؟ ہم نے تو 11ویں گاڑی لے کے دینی ہے اپنے پیر صاحب. بخدا یہ وہ ٹرینڈ ہے جس ٹرینڈ پہ ہمیں غور کرنا ہے. یعنی کوئی بندہ اپنے شیخ صاحب کو پیسے دیتا ہے، بسم اللہ ضرور دے، لیکن وہ یہ تو دیکھے کہ شیخ صاحب کا پیسہ جاتا کہاں ہے. کوئی مدرسہ انہوں نے بنایا ہے، کوئی اساتذہ ہیں، کوئی طلباء ہیں، کوئی لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں دین کا؟ بندے کا پرابلم یہ ہے کہ یہ دنیا کے معاملات میں بڑا سنجیدہ ہے، لیکن دین کے معاملات میں بڑا بیوقوف ہے. یہ دنیا کے معاملات میں بہت دیکھ سوچ کے چلتا ہے، بڑا ذہین ہے. وہ ایک صاحب تھے، ہمارا معاملہ اس کا چل رہا تھا، میں نے اسے کہا 2 راستے ہیں تیرے پاس، یا تجھے اپنے پیر چھوڑنا پڑے گا یا تجھے مدرسہ چھوڑنا پڑے گا. مدرسہ نہیں چھوڑوں گا، پیر چھوڑ دوں گا. بڑا سنجیدہ ہے بندہ دنیا کے معاملات میں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے وہاں اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت کا انکار ممکن نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو جتنا مس یوز کیا گیا ہے اس کے نقصان کا اندازہ بھی ممکن نہیں ہے. ان میں ایک چیز ہے نسبت. کہتے ہیں جی ہماری تو نسبت ہے. نسبت کا احترام کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. بالکل جس بندے کو اللہ نے محبت دی ہے وہ نسبت کے احترام کو سمجھتا ہے، لیکن اس نسبت کے نام پہ بڑے بڑے دھوکے ہوئے ہیں. بڑے بڑے دنیا دار نسبت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہیں اور وہ دینی تاجر بن کے بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے دین کے نام پہ قوم کو دھوکہ دیا ہے. تو سامعین محترم، شخصیات کے یہ ترجیحات کے تعین میں کبھی بھی شخصیت کو دین پہ غالب نہیں کرنا چاہیے. شخصیات دین کے لیے ہیں، دین شخصیات کے لیے نہیں ہے. اور آپ یقین جانیے جن لوگوں نے شخصیات کی پوجا نہیں کی ان لوگوں نے اپنے آپ کو منایا ہے. جو شخصیات کے خول میں رہے ہیں کمزور در کمزور ہوتے گئے. اور دوسری میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایک کانفرنس ہوئی، علماء و مشائخ کانفرنس، ادھر ہی یہ پی سی ہوٹل میں، یہ کیا ہے اس کا فرش مین ہوٹل میں. اب جس بندے نے وہ پروگرام کرایا وہ بھی پیر تھا. دیکھیں میں پیران اعظام جو ہے نا، ہماری نبضیں پیروں کے ہاتھ میں ہیں، علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے. معاف کرنا، ہماری نبضیں پیروں کے ہاتھ میں ہیں، علماء کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اگر پیر دین کی طرف آ جائے
تو دین کے جھنڈے گاڑ دیتا ہے، اور اگر پیر دنیا دار بن جائے تو بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ جس کو اللہ نے وسائل دیے وہی کام کرے گا نا جی۔